السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 206 آیت نمبر 112۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ما كان للنبي، نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اس مغفرت کی بخشش کی دعا کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے لیے بیان کر دیا گیا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا استغفار طلب کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، سوائے ایک وعدے کی پاسداری کے جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، تو پس جب ان کے لیے بیان کر دیا گیا، انہ عدو للہ، کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے ان سے، یعنی انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے ہی آہوزاری کرنے والے اور بڑے ہی حلیم تھے۔ ان دو آیات میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صراحتاً کفر و شرک پر مر جائے تو قریبی رشتہ دار یا کوئی اور بندہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے۔ اہل ایمان کے بہت سارے رشتہ دار کفر پر مرتے تھے، ظاہر بات ہے انسان کو اپنے قرابت داری اور رشتہ داری کا ایک پاس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل میں دکھ بھی ہوتا ہے، تو اہل ایمان اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ بندہ جو صراحت کے ساتھ کفر و شرک پر مرا ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا آپ جو ہے اس وقت لا الہ الا اللہ میں پڑھ دیں، خواہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں، اس کا اقرار کر لیں۔ اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا، لیکن میں اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت کر لوں۔ ابو جہل اور دیگر سردار ان کے گرد بیٹھے تھے، وہ بار بار آ کر ان کو کہتے کہ اس موقع پہ کہیں تم عبد المطلب کا دین چھوڑ نہ دینا۔ تو آخری الفاظ جو ہے جو مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس میں ابو طالب نے کہا کہ اعلیٰ ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پہ ہی مر رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں اخترت النار علی العار، میں آگ کو آر کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہوں۔ بعد میں قوم کیا کہے گی کہ بوڑھا آخری ٹائم پہ ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا ایک دکھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ایک آیت اور بھی نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں عطا فرما سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرمانے والا۔ تو اس لیے اگر آپ کی خواہش کے باوجود آپ کا چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوا تو یہ اللہ رب العزت کے کو پابند کرنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی آپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کی وجہ سے پابند ہو گئے کہ اس کو عذاب نہیں دیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عباس نے پوچھا تھا اللہ، کیونکہ حضرت عباس کا والد تھا تو والد کی انسان کو فکر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت، حضرت عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد نے آپ کے ساتھ بڑی نیکیاں کی، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا، جب سارے لوگ آپ کی مخالفت میں تھے تو وہ آپ کا ساتھ دیتا تھا، تو کیا اس کا اس ساری نیکی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا، اور وہ اتنا ہوگا کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا عذاب اس کو دیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ 2 آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ سمجھے گئے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متعدد احادیث موجود ہیں جو اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ مشرک فوت ہونے والے قریبی رشتہ دار کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشرکین کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک مشرک رشتہ دار کے لیے جو مر گیا ہے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو حضرت علی نے اس کو منع کیا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی، تو تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے آگے سے دلیل کے طور پر کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو مشرک تھا کہا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، لا استغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کر یہ بات بیان کی، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی نازل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا وقتی طور پر تھا، اور چونکہ وہ بھی اس لیے تھا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے جب والد نے کہا کہ یا تو تم گھر چھوڑ جاؤ یا میں تمہیں رجم کر دوں، تو انہوں نے گھر چھوڑ دی اور نکلتے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، تو یہ ایک وعدہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس لیے اس بنیاد پر وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام اس بات سے براءت کا اظہار کر دیا کہ اب میں بخشش کی دعا نہیں مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر طویل دیر روتے رہے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ روتے رہے،
بچپن کا وہ واقعہ سارا آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا. 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی جب سفر کے دوران اس بیابان میں آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور ام ہانی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا. تو وہ جو بے سر و سامانی کا ایک انسان کو احساس ہوتا ہے، اور ماں کی وفات، باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، 6 سال کی عمر میں بچے کی والدہ بھی فوت ہو جائے، وہ بھی سفر کے دوران، تو بہت ساری چیزیں انسان کو تازہ ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر صحابہ کو یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس بات کی اجازت دے دی گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے لیکن مغفرت کی دعا نہیں کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی، انسان کو عبرت آتی ہے کہ جب دنیا اتنی چلی گئی تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. اب یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے. نمبر 1، بعض لوگوں نے ان معاملات میں غلو کرتے ہوئے یہ انداز اپنا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے لیے وہ مغفرت کو لازم قرار دیتے، جبکہ کتاب و سنت میں ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان رب کائنات کے مقام اور مرتبے کو گھٹاتا ہے اور مخلوق میں کسی کے مقام اور مرتبے کو غلو کے ساتھ بڑھاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات خالق مالک ہے، اللہ کی ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کل کائنات سے مستغنی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ چونکہ فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے اس لیے وہ اس کی بخشش ضرور ہوگی، ایسا کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث متعدد صراحت کرتی ہیں اس پہ، قرآن مجید کی آیات دلالت کرتی ہیں اس پہ. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں فرماتے، اور واضح طور پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ اس بارے میں سوال کر کے جس کا آپ کو علم نہیں، اپنے آپ کو ایک غلط روش پر نہ لے کے جائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں معذرت کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ مر رہی ہے اور اس پر بھی عذاب آ رہا ہے، لوط علیہ السلام اس کے کسی کام نہیں آ سک رہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے، آپ ان کے کام نہیں آ سکے. آپ کے والدین مشرکانہ عقائد کے اوپر فوت ہو گئے، آپ ان کے کام نہیں آئیں گے. اور اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صراحت کے ساتھ کہا تھا اعملی، عمل کر کے آنا، اللہ کی قسم اگر عمل کے بغیر ہی میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں. اس لیے آپ نے فرمایا تھا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے اعمال پیچھے گھسیٹ لینا، یعنی اس کے اعمال اس کو سلو ڈاؤن کر دیں، جس کی وجہ سے وہ جنت کی طرف نہ بڑھ سکے، اس کا حسب نسب اس کو تیزی سے بڑھا کر آگے نہیں لے کے جا سکتا کہ جی اس کا حسب نسب بڑا اعلیٰ. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے وفا کی گارنٹی دی ہے، اور ان کی وضاحتیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دیکھیں کس طرح دیتے ہیں کہ ابراہیم نے اگر کبھی ایسا کیا تھا تو اس کی وضاحت یہ ہے، اللہ ان کی وضاحتیں دیتے ہیں. اس کے باوجود ان کا والد مشرک مرا ہے تو مغفرت نہیں. اب بعض لوگوں نے اس بات کو جو ہے نا اپنی توجیحات کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ نہیں، ابراہیم کا تو وہ والد ہی نہیں تھے، وہ تو چچا تھے، وہ تو پیار سے ان کو باپ کہتے تھے. عربی زبان میں کبھی باپ کو بھی، چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور لمبی دور چار کی کوڑیاں جو ہے وہ تلاش کر کے لاتے، جبکہ قرآن و حدیث صراحت کرتے کہ وہ ابراہیم کا والد تھا. چچا ہونے کا کوئی قرینہ یہاں موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ لگے کہ وہ چچا تھے. صرف اس وجہ سے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس کے والد کے اوپر حرف آئے گا اور وہاں سے پھر ایک چیز گھڑی جائے گی. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ خود کو بدلنا نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دینا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت خالق اور مالک ہیں، وہ بے نیاز ہیں. اللہ کی عظمت اور شان کے مقابل کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا.
مخلوق ساری کی ساری کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں، اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والی نہیں، ساری مخلوق کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں، اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی شان کو سمجھنا، پھر مخلوق کی اللہ کے مقابل جو عاجزی ہے، بے کسی ہے، اس کو بھی سمجھنا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والے ہیں، وہ بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ بلا وجہ کسی کو جنت میں نہیں ڈالے گا، اس نے اپنے لیے خود کچھ قوانین جو ہے نا وہ مربوط کر رکھے ہیں، اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے قیامت کے دن جس کو بھی جنت میں داخل کرے گا اور جس کو بھی جہنم میں داخل کرے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا کہ مشرک رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ اب یہاں اس کے ذیل میں ایک سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہو اور اس کے باوجود اس کے کچھ مشرکانہ عقائد ہوں، تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے عقائد میں یا اعمال میں کچھ مشرکانہ اعمال ہیں، اور وہ ان اعمال کو اپنی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، یا اس پر واضح نہیں ہو سکا کہ یہ شرک ہے، یا بعض علماء پر اعتبار کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتا ہوں، تو اس کے لیے تھوڑا نرمی کی گنجائش ہے، اس کے لیے تھوڑی نرمی کی گنجائش، اور اس کی بنیادی وجہ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک کے درمیان فرق ہوگا۔ پھر اگر ایسا شخص جو کلمہ گو ہے لیکن ساتھ میں شرک کرتا اور اس پر بارہا آپ نے واضح کر دیا کہ یہ شرک ہے اور دلائل بھی دے دی، اور اس کے باوجود وہ اپنے شرک سے نہیں ہٹتا، تو ایسے بندے کے لیے پھر مغفرت کی دعا نہیں ہے، اس پر حجت تمام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ تفصیل ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی کے پاس جہالت کا عذر ہے یا نہیں ہے۔ عام بندہ جو جہالت کے عذر میں یا کسی یعنی ساری زندگی نہیں اس کو پتہ چل سکا، اور باوجود اس کا کہ اس کا قصور ہے کہ اس نے پتہ نہیں لگایا، لیکن اللہ رب العزت ممکن ہے اس کو کوئی عذر عطا فرما دے، اس کے کلمے کی بنیاد پر انسان اس کے لیے ایک امید لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کلمے کی بنیاد پر بہتری کا معاملہ فرمائیں گے، جیسے کہ احادیث میں بہت ساری صراحت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کلمہ پڑھا ہے بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جو ہے وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ اس لیے جو بھی جہنم سے باہر آئے گا بہرحال اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر اور شرک کے اوپر صراحت کے ساتھ ڈٹے رہیں ان کے لیے کسی قسم کا دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو اس کے ذیل میں آتی ہے، اگر کوئی بندہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو اور وہ مر جائے تو کیا اس کی تجہیز تکفین میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے اس پہ کافی لمبی بحث کر کے اس بات کو کیا ہے کہ اس کی تدفین میں تجہیز میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن بخشش کی دعا نہیں کر سکتا اس کے۔ بسا اوقات ہم سوال آتا ہے جی کہ بندہ ہمارا یعنی کولیگ ہے، عیسائی تھا یا ہندو تھا، مر گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ اس کے گھر والوں سے تعزیت کریں کہ جی ہمیں آپ کے قریبی کا یا آپ کے پیارے کے جانے کا دکھ ہے، جس طرح انسانوں کو ایک دوسرے کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، لیکن بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو کفر کے اوپر مرا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر جو اس کے ذیل میں واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ جو ہے وہ معروف ہوتے ہیں اپنے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے، جیسے مدر ٹریسا تھی یا دوسرے کچھ اور لوگ ہیں جو یعنی رفائی کاموں کی وجہ سے یا دیگر اور کچھ کاموں کی وجہ سے معروف، لیکن ہیں صراحتاً کفر کے اوپر ہے۔ یہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو بہت سے مسلمان بھی ان کے لیے بڑا کچھ لکھنا شروع کر دیتے، اور اس میں جو ہے نا یہ بھی کہنا شروع کر دیتے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے اور اللہ ان کی بخشش کرے گا، اور ریسٹ ان پیس، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ آپ کو بڑی ایک امن والی جگہ پر رکھے اور یہ رکھے۔ یہ باتیں درست نہیں۔ اگر عقیدہ توحید کے علاوہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہوتا تو ابو طالب سے بڑھ کر کون اس کا حقدار تھا؟ ابو طالب سے بڑھ کر کوئی اور حقدار نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں کی تو پھر کسی اور کے دنیاوی کاموں کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اس بارے میں صراحت بھی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص بڑا معروف تھا اس دور میں جو بیت اللہ کے جو ہے نا جو حاجی آتے تھے نا ان کے کھانے پینے کا بڑا انتظام کرتا تھا،
اور تاریخی واقعات میں پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن تاریخی واقعات میں یہ مشہور ہے کہ اس کو کسی جگہ کسی غار شار میں کوئی بڑا خزانہ مل گیا تھا، یعنی پیسہ شیسا اس کے پاس بہت آ گیا تھا. تو وہ بندہ جو ہے بیت اللہ کے باہر ایک بہت بڑی دیگ بنواتا تھا، اور اس دیگ کے باہر روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اتنی قد کی تھی کہ جس پر سیڑھی رکھ کر چڑھا جاتا تھا اور اس کے سائے میں لوگ بیٹھ جاتے تھے. یعنی اتنی بڑی دیگ وہ روزانہ کی بنیاد پر پکواتا تھا اور لوگوں کو جو ہے نا فی سبیل اللہ کھلاتا تھا کہ جی حاجی آئے ہیں تو یہ کھائیں پئیں اور سارا کچھ کریں. اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ اتنے خیر کے کام کرتا تھا، کیا اس کی بخشش ہوگی، اس کو یہ کام فائدہ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اس کے یہ سارے کام کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا. تو پھر ایک اور روایت کے اندر یہ بھی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے کافروں اور مشرکوں کو جو خیر کے کام کرتے ہیں دنیا میں ہی عوض دے دیتا ہے، ان کی شہرت ہو جاتی ہے، نیک نامی ہو جاتی ہے، دنیا اللہ ان پر واہ کر دیتا ہے اور دنیا ان کے لیے بڑا کچھ کہتی سنتی ہے. یہ دنیا میں جو انہوں نے دنیا کے لیے کیا وہ دنیا کے ہی ہو کوئی کے اندر ان کو صلہ مل جاتا ہے. آخرت کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کی. جب آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ تمام انسان جس کے لیے جو عمل کرتے تھے آج جا کر اس سے بدلہ لے، اور جس نے اللہ رب العزت کے لیے عمل کیا وہ آج آئے اور اللہ آج اس کو بدلہ دے گا، اور جس نے دنیا میں کسی اور کے لیے کیا ہے وہ کرے. تو جس نے انسانیت کے لیے کیا وہ جائے انسانیت کے پاس اور ان سے جا کر لے، جس نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ سے جا کر لے. تو ان ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے. یہ وہ بنیاد اور اساس ہے جس پر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرتا ہے. جو اللہ کی عطا کردہ زندگی میں اللہ کا کھا کر اللہ کا پی کر ساری چیزیں انجوائے کر کے اللہ کو ہی نہ پہچانے اور اللہ کے ساتھ ہی توحید والا تعلق نہ بنائے، اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس لیے بنیاد اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ شرک نہ کر کے آنا. تو جو شرک کے اوپر صراحت کے ساتھ مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی اور وہ اپنے کفریہ اور شرکی عقائد کے اوپر ہی تھا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، خواہ دنیا ساری زور لگاتی رہے، خواہ دنیا ساری زور لگاتی رہے. وہ لوگ جو کفر پر اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جب وہ حدیث شفاعت ہے تفصیل کے ساتھ جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب نے سفارشیں کر لیں اور اب سب کے جو ہے نا حق سفارش مکمل ہو گیا، اب صرف رب العالمین بچا ہے. تو آخر میں پہلے ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو. آخری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی جہنم سے نکال. یعنی اللہ زبانی جمع خرچ والا بھی توحید کا جو اقرار ہے وہ بھی آخر میں بندوں کا قبول کر لیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. اس کے بعد پیچھے وہی لوگ رہ جائیں گے جو اتنے بدبخت ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کا ایک مرتبہ بھی اقرار نہیں کیا. تو جو اپنی ساری زندگی میں اتنا بدبخت رہے کہ اپنے رب کے لیے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے تو یقیناً اس کو پھر اس بات کا کوئی حق نہیں حاصل کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرے. تو یہ بنیاد ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگ اس بنیاد کو ہی نہیں سمجھ پائے. بعض لوگ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان جو تعلق کی اساس ہے اس کو ہی نہیں سمجھ پائے، اور یہی وجہ ہے ساری زندگیاں بڑے بڑے کام ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں اور بڑی بڑی تبلیغ ہے اور فلاں فلاں ہے، لیکن آپ ان کے موضوعات دیکھ لیں اس میں توحید کے علاوہ سب کچھ مل جائے گا، توحید نہیں ملے. توحید بیان کرتے ہوئے بھی ان کی جان جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت کی توحید کی اساس اس پر رہنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق پھر اپنا عقیدے کو تعمیر کرنا یہ بنیادی بات ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی